سوویت اسپیس پروگرام کے لیے 80 کی دہائی کے اواخر میں بنائے گئے دنیا کے بڑے جہاز نے کرونا کی وبا کے دوران امدادی اشیاء کی ٹرانسپورٹیشن میں اپنی اہمیت و افادیت کو منوایا۔ غیر معمولی طور پر بھاری اور زیادہ سامان اٹھانے اور دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور اکلوتا طیارہ تھا۔ پھر چین نے اس کی نقل تیار کر کے اس کو مات دینے کی کوشش کی۔ اتنا بڑا جہاز بنانے کی وجہ کیا تھی اور سینکڑوں ٹن وزنی لوہے کو فضا میں اڑانے کے لیے 6 دیو ہیکل انجن کتنی قوت صرف کرتے تھے؟ اس طیارے کے اندر کیا تھا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے ایئر بس کے A400M جیسے بڑے طیارے کے بارے میں سنا ہوگا۔ اسی طرح بوئنگ کے C-17 اور لاک ہیڈ کے C-5 یہ تمام جہاز فوجی سامان فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے اور کارگو کے نقل و حمل میں کام آتے تھے۔ ان جہازوں کے مقابلے میں AN-225 بنیادی طور پر انرجی راکٹس کو اٹھانے، بران کلاس آربیٹر اور بوسٹرز کی ٹرانسپورٹیشن کے کام کرتا رہا جو سوویت اسپیس پروگرام کی ضرورت تھے۔ در حقیقت AN-225 کا کام بھی امریکی شٹل کیریئر طیارے جیسا تھا جو بوئنگ کے 747-100 کی جوڑی کے مساوی ہے۔ اس جہاز کو بنانے کا خیال سوویت سوشلسٹ ریاست یوکرین میں 80 کی دہائی میں سامنے آیا اور اس خیال کے تحت یہ واحد جہاز 1988 میں تیار کیا گیا۔ یہ دیو ہیکل انتونیو طیارہ لگژری سپر کارز جیسا تھا کیونکہ بہت زیادہ شور، دھواں اڑاتے اور بدتر سفر کے باوجود اس میں ایک منفرد اٹھان تھی۔ اس طیارے کی مالک کمپنی انتونیو ڈیزائن بیورو کے نام سے مشہور تھی جس نے اس وقت 22,000 کے لگ بھگ جہاز بنائے جن میں کچھ اب بھی یوکرین اور بیلاروس کے درمیان فضاؤں میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ کمپنی اور اس کا طیارہ گزشتہ 6 برس سے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور ان کا مستقبل بھی کچھ زیادہ روشن نہ تھا کہ روس نے حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ اسٹریٹجک ایئر لفٹ کارگو ایئر کرافٹ فوجی سامان، اسلحے اور افواج کی دور دراز مقامات تک نقل و حمل کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یوکرین میں دنیا کے سب سے بڑے طیارے AN-225 کا بھی یہی مقصد تھا۔ دنیا میں جہاز بنانے والی بڑی کمپنیوں ایئر بس اور بوئنگ نے مسافروں اور کارگو لے جانے کے لیے بڑے اور بھاری طیارے بنائے مگر یوکرین کے AN-225 کی حیثیت الگ اور منفرد رہی۔ ٹیک آف کرتے وقت اس جہاز کا وزن 640 ٹن تھا جو اس کو دیگر تمام جہازوں جیسے ایئر بس اور بوئنگ کے بڑے طیاروں سے منفرد اور غیر معمولی حیثیت کا حامل بناتا۔ ایئر بس کا 380A طیارہ 575 ٹن وزنی ہے جبکہ بوئنگ کا 747 صرف 445 ٹن کا ہے۔ انتونیو 225 جتنا بڑا اور بھاری تھا اتنا ہی زیادہ کارگو بھی اٹھا سکتا تھا۔ اس میں 250 ٹن کارگو یا سامان اٹھانے کی صلاحیت تھی جبکہ طیارے کے اندر 70 میٹر تک لمبائی والی اشیاء بھی رکھی جا سکتی تھیں۔ AN-225 کے پر 88 میٹر تک پھیلے ہوئے تھے اور یہ اتنا بڑا علاقہ بنتا ہے جس میں 80 کاریں پارک کی جا سکتی ہیں۔ اس طیارے کے پیٹ میں 50 کاریں سما سکتی تھیں اور اس کی لمبائی 84 میٹر تھی۔ اس جہاز کو صرف 6 افراد پر مشتمل عملہ سنبھالتا تھا۔ یہ 530 میل فی گھنٹے کی رفتار پر 330 ٹن فیول یا ایندھن استعمال کرتا تھا۔ 6 انجنوں میں سے ہر ایک کا وزن 4 ٹن تھا اور ان کا قطر 2.5 میٹر تھا۔ 8 برس تک اسپیس پروگرام کے لیے خدمات انجام دینے کے بعد اس طیارے کو جہازوں کے قبرستان میں گراؤنڈ کر دیا گیا مگر پھر اس کے لیے حالات سازگار ہوئے۔ از سر نو بحالی اور مرمت کے بعد انتونیو ایئر لائن میں بطور کمرشل طیارے کے شامل کر لیا گیا۔ اس دوران دنیا بھر میں ایمرجنسی اور میڈیکل امداد کے لیے AN-225 کا استعمال کیا گیا۔ امریکہ اور کینیڈا نے اپنی فوج تک سامان پہنچانے کے لیے بھی اس یوکرینی جہاز کو کرائے پر حاصل کیا۔ یہ جہاز اب روسی حملے میں تباہ ہو چکا ہے۔